اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کی معلمہ سپریم ایجوکیشن اسکول سسٹم سے۔ جی بیٹا جی، آج اسلامیات کا کام کریں گے اور اسلامیات کا کام جماعت چہارم کے لیے باب نمبر 3 اور سبق نمبر 1۔ ٹھیک ہے جی، آئیے گا۔ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ بلند خوانی کریں گے اور بلند خوانی کے بعد ہم کتابی کام کریں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، بلند خوانی اور کتابی کام کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کتاب کھولنی پڑے گی اور کتاب کھول کر ہم نے نزول وحی اپنا سبق نکالنا ہے۔ ٹھیک ہے، نزول وحی کا نازل ہونا۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی کہتے ہیں اللہ کے پیغام کو جو اللہ تعالیٰ نبیوں تک پہنچاتے ہیں اور نبی آگے انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے انبیاء پر بھی وحی کا سلسلہ جاری رہا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی کا سلسلہ جاری ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے شروع سے ہی عبادت میں مصروف رہتے تھے، بہت زیادہ پاک تھے، اخلاق بہت اچھا تھا۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 36 سال کے ہوئے تو غار حرا میں جانے لگے، وہاں پر اللہ کی عبادت کرتے، لوگوں کے لیے سوچتے کہ انہیں کس طرح برائیوں سے بچایا جائے۔ ٹھیک ہے، اسی عرصے میں آپ سچے خواب دیکھنے لگے۔ سچے خواب جو بھی آپ دیکھتے وہ دن کے ٹائم ویسا ہی ہوتا۔ پھر آپ جب 40 سال کے ہوئے تو آپ پر وحی نازل ہوئی، اور وحی کون سی نازل ہوئی؟ سب سے پہلے وحی جو نازل ہوئی وہ تھی اقرأ بسم ربک الذی۔ ٹھیک ہے، سورہ علق کی آیت نمبر 1 تا 5 نازل ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، اس میں فرشتہ کون تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ پڑھ، آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے آپ کو 3 مرتبہ ایسا کرنے دبا کے چھوڑنے سے پڑھوا دیا۔ ٹھیک ہے، اور پھر آپ حضرت ختیجہ کے پاس آئے، حضرت ختیجہ کو سارا قصہ بیان کیا اور آپ بہت زیادہ پریشان تھے تو حضرت ختیجہ نے آپ کو تسلی دی۔ ٹھیک ہے، اور اپنے چچا کے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں تو انہوں نے آپ کے نبی ہونے کی بھی تصدیق کی۔ تو بیٹا جی، یہ پہلی وحی کا سارا واقعہ ہے جو میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اب اپنی بلند خوانی کی طرف آئیں گے۔ ہماری بلند خوانی میں بھی وہی چیز ہے۔ وحی کا معنی اور مفہوم، اللہ کے پیغام اور کلام کو کیا کہتے ہیں؟ وحی کہتے ہیں۔ وحی کس پر نازل ہوئی؟ انبیاء پر۔ ٹھیک ہے، انبیاء اس پیغام کو کہاں تک پہنچاتے تھے؟ انسانوں تک۔ اس طرح لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ بھی کیا ہو گیا؟ سر انجام ہو گیا۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے نبیوں پر نازل ہوئی تھی وحی، اس طرح کس پر نازل ہوئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے دیکھیے گا، غار حرا میں غور و فکر۔ کون غور و فکر کرتا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے کیسے تھے؟ پاکیزہ عادات اور خیالات کے مالک تھے۔ عرب کے لوگ جن برائیوں میں مبتلا تھے، آپ ان سے کیا کرتے تھے؟ دور رہتے تھے۔ بتوں کی پوجا سے آپ کو شدید سخت ترین نفرت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بتوں کی پوجا چھوڑ دیں، لوگ صرف کس کی عبادت کریں؟ ایک اللہ کی۔ تو آپ 36 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی، وہ میں آپ کو واقعہ بتا چکی ہوں، غار حرا میں جانے لگے، کئی دن وہاں ٹھہرتے، اللہ کی عبادت کرتے، مسلسل سوچ و بچار کرتے، لوگوں کو گمراہی سے کیسے نکالا جائے، کس طرح ان کو کس سے بچایا جائے؟ برائیوں سے بچایا جائے۔ اب آگے دیکھیے گا، پہلی وحی کی کیا ہوئی؟ ابتدا ہوئی، کیسے ہوئی؟ پڑھتے ہیں ہم۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے مجھے پکڑ کر زور سے دبایا اور دوبارہ کہا پڑھیے۔ میں نے دوبارہ وہی جواب دیا۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا، اور تیسری مرتبہ کے بعد وحی کے درج ذیل الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ پر جاری ہو گئے۔ کون سے الفاظ؟ دیکھیے گا آگے ہم دیکھتے ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ٹھیک ہے، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، یہ وحی کے الفاظ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ میں جاری ہو گئے، اور اس کا ترجمہ اس طرح تھا، پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ یہی بات تھی نا؟ چلیں جی، یہ الفاظ تھے جو پہلی وحی کے تھے۔
जो हज़रत जिब्राइल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाए। आगे आइएगा, फिर क्या हुआ? फरिश्ते की अचानक आमद और वही की अजमत और खिबत की वजह से आपका जिस्म मुबारक कांपने लगा। इस हालत में आप घर आए, हज़रत हतीजा से सारा वाक़या बयान किया। वही बात जो मैं आपको सर्दी लगने लगी। हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह तआला से फरमाया, मुझे कंबल उड़ाओ। हज़रत हतीजा ने आपको कंबल और चादर उड़ा दी। जब आपको कुछ सुकून महसूस हुआ तो आपने फरिश्ते की आमद का सारा वाक़या हज़रत हतीजा को बताया। तो हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, हरगिज़ नहीं, अल्लाह ताला आपको कभी रंज यानी गम और मुसीबत में मुब्तला नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? आगे उनको किस तरह तसल्ली दी हज़रत हतीजा ने? आप रिश्तेदारों से नेक सलूक करते हैं, मानते अदा करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और बेसहारा यानी जिनका कोई सहारा नहीं होता उनका बोझ उठाते हैं, उनकी मदद करते हैं। फिर वो आपको कहाँ ले गए? अपने चचा के बेटा वर्का बिन नौफल के पास। ठीक है, वर्का बिन नौफल के बारे में कहा जाता है कि ये दो आसमानी किताबों तौरात और इंजील के आलिम थे। ठीक है, बुत परस्ती को छोड़ चुके थे। जब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वाक़या सुना तो कहने लगे, ये अल्लाह का वही फ़रिश्ता है जो इससे पहले किस पर नाजिल हुआ था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। वर्का ने ये बात कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की क्या कर दी? तस्दीक कर दी। फिर आपको बताया कि जब आप अपनी कौम के सामने हक बात करेंगे तो वो आपके ख़िलाफ़ हो जाएगी। ठीक है, वर्का ने अपनी ये ख्वाहिश भी जाहिर की कि काश मुझे भी आपका साथ देने का यानी तब तक मैं ज़िंदा रहूं तो मैं आपकी मदद कर सकूं। मगर थोड़े ही अरसे बाद वर्का बिन नौफल का क्या हो गया? इंतकाल हो गया। ठीक है बेटा जी, अब हमने क्या करना है? अपना किताबी काम। किताबी काम में सबसे पहले हमने करनी है खाली जगह। खाली जगह क्या है हमारी? प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही पाकीज़ा डैश और ख़यालात के मालिक थे। क्या पाकीज़ा? आदात। बुतों की पूजा से आपको शदीद क्या थी? नफ़रत थी। सिर्फ डैश की अल्लाह की इबादत करें। कितने अल्लाह की? सिर्फ एक अल्लाह। हमारे एक ही अल्लाह है ना। ग़ार हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश दिन तक ठहरते, कई दिन तक ठहरते। नबी और रसूल लोगों की डैश का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं। किसका? रहनुमाई का। ठीक है बेटा जी, अब देखिएगा, पहला दुरुस्त खाली जगह पर टिक का निशान लगाएं। पहली वही के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 40 साल। पहली वही नाजिल हुई कब? रमज़ान मुबारक में। फरिश्ते ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ के कितनी दफ़ा दबा कर छोड़ा? 3 बार। तो फिर आप पर वही के अल्फाज क्या हो गए थे? जारी हो गए थे। और पहली वही के कौन सी सूरत थी? सूरे अलक। ठीक है बेटा जी, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया और समझ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।